إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن قدر حوضي كما بين أيلى وصنعاء من اليمن. وفي رواية البخاري وحوضي مسيرة الشهر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حاضرین جمعہ، قیامت قائم ہونے کے بعد دوبارہ سارے انسانوں اور جناتوں کو اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا حساب و کتاب کے واسطے. جب دوسری بار اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو سارے مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، سارے مردوں کی قبریں پھٹ جائیں گی اور سب بھاگتے ہوئے حشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے. اور وہاں جو اچھے ہوں گے، جو نیک ہوں گے، جو اہل ایمان میں سے ہوں گے، ان کی تکریم کی جائے گی، ان کی عزت کی جائے گی، ان کی ضیافت کی جائے گی، ان کو حوض کوثر کا جام پلایا جائے گا. حوض کوثر کے حوالے سے کتب احادیث میں بہت ساری روایتیں ملتی ہیں. اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ 50 صحابہ کرام سے زائد کوثر کی روایتیں، حوض کوثر کے متعلق احادیث صحابہ کرام نے نقل کی. علماء نے یہ کہا ہے کہ متواتر درجے کی روایت. متواتر روایت کا مطلب یہ ہوا ایک مفہوم پر بہت سارے صحابہ کرام حدیث کو بیان کرنے والے، اتنے زیادہ حدیث کے روایت ہیں کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سارے لوگ جھوٹ بولیں. گویا کی احادیث میں اعلیٰ درجے کی جو کوالٹی ہے وہ متواتر روایت. صحیح روایت اس پر عمل تو ہوتا ہی ہے، متواتر بھی صحیح کی قسم ہے، لیکن متواتر کا مقام، اس کا مرتبہ اعلیٰ اور اونچا ہے. تو حوض کوثر کے متعلق جو روایتیں ہیں وہ متواتر درجے کی روایت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حوض کوثر برحق ہے
اور ہر نبی کے لیے ایک حوض ہوگا جہاں وہ اپنی امتیوں کو جام پلائیں گے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا حوض ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اس پر ایمان لانا آخرت پر ایمان لانے کے ارکان میں داخل ہے، اور حوض کوثر کا انکار ایک کفر ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ حوض کوثر کی کوئی حقیقت نہیں، اگر ان تمام روایات کو وہ انکار کر رہا ہے، حوض کوثر پر ایمان نہیں رکھتا ہے، تو مسلمان نہیں ہے، اسلام سے خارج ہے۔ کہ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہوا کہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعد جو کچھ بھی انسانوں کے ساتھ ہونے والے جتنے بھی ملائک ہیں، چاہے حوض کوثر ہو، چاہے پرسرات ہو، چاہے اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضری ہو حساب و کتاب کے واسطے، نامہ اعمال کی تقسیم ہو، میزان ہو، جنت ہو، جہنم ہو، ان تمام مراحل پر ایمان لانا، اس کو ایمان بالیوم الآخر کہا جاتا ہے۔ اس میں سے اگر کسی بھی حصے کو چھوڑ دیتا ہے، ایمان نہیں رکھتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آدمی مسلمان نہیں ہے، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اسلام سے وہ خارج ہے۔ تو احادیث کوثر پر ایمان لانا اور کوثر کو تسلیم کرنا، یہ ارکان ایمان میں سے ایمان بالیوم الآخر میں شامل ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الکوثر میں فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، خیر کثیر عطا کیا۔ مسلم شریف کی روایت میں اس سورت کے نازل ہونے کے کا جو سبب ہے اس کو بیان کیا، شان نزول کو بیان کیا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے، مسجد نبوی کے اندر تھے، اچانک آپ پر اوغ طاری ہوئی، یعنی اشارہ وحی کی طرف ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کی حالت بے ہوشی جیسی ہو جاتی تھی، نیند کی جیسی ہو جاتی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوغ رہے تھے، اوغنے کی کیفیت طاری ہوئی، پھر اس کے بعد آپ بیدار ہوئے تو مسکرائے، سر اٹھایا اور پھر مسکرائے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیوں مسکرائے، کیا وجہ ہے، مسکرانے کی وجہ کیا ہے، بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بالکل ابھی ابھی میرے اوپر ایک سورت نازل ہوئی ہے، ایک سورت نازل ہوئی اور آپ نے اس سورت کی تلاوت کی۔ مسلم شریف کی روایت میں جو لفظ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، بسم اللہ پڑھا آپ نے، اور پھر اس کے بعد انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ پھر صحابہ اکرام سے آپ نے پوچھا جانتے ہو یہ کوثر کیا چیز ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا اللہ و رسول اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ وَهُوَ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ آنِيَتُهُ عَدَدُ النُّجُومِ۔ مسلم شریف کی روایت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ وہ کوثر ایک نہر ہے جس کا اللہ تبارک، جس کا میرے رب نے وعدہ کیا ہے مجھ سے، علیہ خیر کثیر، اس پر بہت ساری بھلائیاں ہیں، بہت ساری بھلائیاں ہیں۔ وہ حوض ترد علیہ امتی یوم القیامہ، کہا ایک حوض ہے جس کے اوپر میری امت آئے گی، میری امت آئے گی اس دن، آنیتہ عدد النجوم، وہاں حوض پر جو برتن اور پیالے رکھے ہوئے ہیں اس کی تعداد ایسی ہی جیسے آسمان کے ستارے، آسمان کے ستارے اور کتنے زیادہ ہیں جس کی کوئی گنتی نہیں۔ اسی طرح بے حساب، لا تعداد، بے شمار وہاں پر پیالے رکھے ہوئے ہیں جس پیالے میں اہل ایمان اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اور آپ کی سنتوں پر چلنے والے اس دن قیامت کے دن وہاں پر پانی پیئیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
الکوثر نہر فی الجنہ، کوثر یہ جنت کی ایک نہر کا نام ہے، جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے، حافتاہ بالذہب، جس نہر کے دونوں کنارے سونے کے، یعنی یہ کنارہ اور ادھر کا کنارہ، یہاں کا سرا وہاں کا سرا، دونوں کنارہ حوض کا دونوں کنارہ، نہر کا دونوں کنارہ سونے کا ہے۔ والماء یجری علی اللؤلؤ، اور وہاں کا پانی موتیوں پر جاری ہے، موتیوں پر بہ رہا ہے۔ وماؤه اشد بیاضا، وماؤه اشد بیاضا من اللبن، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید۔ حوض کوثر کا پانی، نہر کا پانی جو جنت کی نہر ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اس روایت کو امام احمد نے، امام ترمذی نے، ابن ماجہ نے روایت کیا اپنی احادیث میں، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ حوض کوثر کے متعلق بہت ساری صفات احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیہ طیور اعناقها کاعناق الجرز، کاعناق الجزر۔ سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حوض کوثر جس کے پاس پرندے ہوں گے، جس کے پاس پرندے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور وہاں وہ بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ نہر کے پاس پرندے ہیں، وہاں پرندے ایسے ہیں جو بہت زیادہ خوش و خرم ہوں گے، اور اسی طریقے سے ان کی تشبیہ دی گئی، ان کی مثال پیش کی گئی اعناقها کاعناق الجزر، ان کی گردنیں، پرندوں کی گردنیں ایسی ہوں گی جیسے اونٹ کی گردن، یعنی بڑے بڑے پرندے، لمبی لمبی گردنیں، اور وہاں پر پرندے خوش ہوں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پرندے خوش ہوں گے، تم کو اس پر تعجب ہے؟ وہاں پر جو پانی پینے والے جنتی ہوں گے، اہل ایمان ہوں گے، متبعین سنت ہوں گے، محبین سنت ہوں گے، وہ پرندوں سے کہیں زیادہ خوش و خرم ہوں گے جو وہاں کا پانی پیئیں گے، نوش کریں گے، پینے والے پرندوں سے کہیں زیادہ خوش و خرم ہوں گے۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوض کوثر کی صفات بیان فرمائی ہے، بخاری شریف کی اور مسند احمد کی صحیح روایت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت میں داخل ہوا، یعنی یہ خواب کی بات ہے، میں نے ایک نہر دیکھی جس کے کنارے پر موتیوں کے خیمے بنے ہوئے تھے، میں نے وہاں ہاتھ مارا جہاں پانی چل رہا تھا، اس پانی سے کستوری کی نہایت تیز خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ وہی کوثر ہے جس کا اللہ نے آپ سے وعدہ کیا۔ بخاری کی روایت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر کے متعلق فرمایا کہ من شرب منہ شربا لم یظمأ ابدا، کہ جو شخص ایک مرتبہ وہاں کوثر کا پانی پی لیا اسے دوبارہ پیاس نہیں لگی۔ کیا مطلب ہے؟ حشر کے میدان میں نہایت دھوپ ہوگی، پیاس لگی ہوگی، جو ایک مرتبہ اس میں سے پی لیا پانی، حوض کوثر کا جام پی لیا، اسے جنت میں پہنچنے تک دوبارہ پیاس نہیں لگی۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر کے متعلق فرمایا کہ حوض کوثر اس کا پانی کیسا ہوگا؟ ماؤہ ابیض من اللبن، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اس کا پانی دودھ سے کہیں زیادہ سفید ہوگا۔ وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، اور اس پانی سے جو خوشبو آ رہی ہوگی اس کا پانی مشک سے کہیں زیادہ خوشبودار ہوگا۔ وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، اور اس کے برتن جہاں حوض کوثر ہوگا وہاں برتن رکھے ہوں گے، پیالے رکھے ہوں گے، آب خورے ہوں گے، وہاں اتنی تعداد میں برتن ہوں گے کہا جیسے آسمان پر ستارے ہیں جو لا تعداد، بے حساب اور بے شمار ہے، جس کی کوئی گنتی نہیں ہے، اسی طریقے سے حوض کوثر پر پیالے رکھے ہوئے۔ ومن شرب منها فلا يظمأ ابدا، جو ایک مرتبہ وہاں پانی پی لیا اسے کبھی پیاس نہیں لگی، اسے کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قدر حوضی
کما بین ایلا و صنعا من الیمن، بخاری شریف کی روایت ہے، کہا میرے حوض کی مسافت، میرے حوض کی مقدار، اس کی لمبائی چوڑائی کیسی ہے؟ کہا ایسے ہی جیسے ایلا سے لے کر کے صنعا کی دوری ہے۔ صنعا یمن کہاں اور ایلا کہاں؟ کافی لمبی مسافت ہے، کافی لمبی دوری ہے۔ کہا میرے حوض کی مقدار، میرے حوض کی لمبائی اور چوڑائی کی مقدار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ کہا جیسے ایلا سے لے کے صنعا یمن تک کی دوری اور مسافت ہے، ایسے ہی وہ میرے حوض کوثر کی مسافت اور دوری ہوگی۔ اور ایک روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، حوضی مسیرۃ الشہر، میرے حوض کی مقدار، مسافت، دوری ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک مہینے کی مسافت۔ یعنی آدمی ایک مہینے تک سفر کرتا رہے، چلتا رہے، جتنا وہ پہنچے گا، جتنا دور وہ پہنچے گا، اتنی ہی مقدار اور اتنی ہی دوری کے مطابق میرے حوض کی دوری ہوگی، لمبائی اس کی چوڑائی بیان کی جا رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا فرضکم علی الحوض، بخاری شریف کی روایت ہے کہ میں تم سے پہلے حوض پر تیار رہوں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کے پہنچنے سے پہلے وہاں حوض کوثر پر تیار ہوں گے، وہاں موجود ہوں گے۔ اس کی مثال جیسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کسی چیز کا مالک اور ذمہ دار ہو، وہ آدمی اپنی ذمہ داری کو پہلے پہنچ کر ادا کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر سب سے پہلے پہنچ کر وہاں اس کو درست کریں گے، وہاں پہلے سے تیار رہیں گے اور اپنی امتیوں کو پلانے کے لیے بالکل الرٹ رہیں گے، تیار رہیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض پر سب سے پہلے پہنچیں گے۔ اس کے بعد جو حوض کوثر پر سب سے پہلے پہنچے گا اور جس کو پہلے پینے کی سعادت حاصل ہوگی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی اور مسند احمد کی صحیح روایت ہے، اول الناس ورودا علیہ فقراء المہاجرین، حوض کوثر پر، میرے حوض کوثر پر سب سے پہلے آنے والے وہ مسلمان ہوں گے جو فقراء مہاجرین، ہجرت کرنے والے صحابہ کرام، اور ان میں بھی وہ لوگ جو غریب تھے، مسکین تھے، محتاج تھے۔ اور اگر آپ سیرت پڑھیں، اکثر مہاجرین غریب اور محتاج تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے غریب تھے، محتاج تھے، مگر دین پر استقامت دیکھیے، ڈٹے رہے، جمے رہے۔ ایسے اہل ایمان جو مہاجرین اور فقراء ہوں گے، کمزور اور غریب ہوں گے، ایسے لوگ کل قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر سب سے پہلے حوض کا پانی پینے کی کو سعادت حاصل ہوگی۔ ان کی صفات کیا ہوگی؟ دنیا کے اندر یہ کیسے تھے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشؤث رؤوس الدنس، الدنس ثيابا الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم السدود، ترمذی شریف کی اور مسند احمد کی صحیح روایت ہے۔ کہا فقراء مہاجرین سب سے پہلے حوض کوثر کا جام پیئیں گے۔ ان کی حیت کیا ہوگی دنیا کے اندر؟ کہا الشؤث رؤوس، ان کے بال پراگندہ تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، یعنی ان کو اتنی وہ زیب و زینت اور وہ کوالٹی اور وہ خوبصورتی اختیار کرنے کے لیے فرصت نہیں ملتی تھی۔ ہمیشہ دنیا سے بیدار تھے، ہمیشہ آخرت کی فکر کرتے تھے۔ ان کے بال پراگندہ، غربت کی طرف اشارہ ہے، محتاجی کی طرف اشارہ ہے۔ الدنس ثيابا، کپڑے پراگندہ، کپڑے گندے، غربت کی نشانی، غربت کی پہچان، کپڑے پھٹے پرانے۔ اور آپ نے فرمایا الذين لا ينكحون المتنعمات، کہا یہ وہ لوگ ہیں جو بڑی بڑی مالدار والی عورتوں سے شادی نہیں کرتے۔ مطلب مالدار عورت سے شادی کون کرتا ہے؟ جو اس کے مد مقابل ہوتا ہے۔ کہا یہ فقراء مہاجرین جو ناز و نعمت میں پلنے والی عورتیں ہیں، ان سے شادی نہیں کر پاتے تھے۔ ولا تفتح لهم السدود، ان کے لیے سرداروں اور بڑے بڑے لوگوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے تھے۔ امیروں اور بڑے بڑے مالداروں اور عمراء اور ذمہ دار کے دروازے کن کے لیے کھلتے ہیں؟ غریبوں کے لیے نہیں، محتاج لوگوں کے لیے نہیں، یتیموں کے لیے نہیں،
جو ان کے مد مقابل ہوتے، جو ان کے دوست احباب ہوتے، جان پہچان کے ہوتے ہیں، وہ آدمی اپنے یہاں اپنی کرسی پر بیٹھاتا، اپنے گھر میں بلاتا، اپنے دروازے کو کھولتا ہے. کہا یہ صحابہ کرام جو کمزور تھے، فقراء مہاجرین تھے، جو اپنے دین پر باقی رہنے والے تھے، استقامت اختیار کرنے والے تھے، دنیا سے ان کو کوئی مطلب نہیں تھی، ایسے لوگ سب سے پہلے کل قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر ان کو جام پلایا جائے گا. اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل نبی حوضا، سنو دیکھو ہر نبی کے لیے قیامت کے دن حوض کوثر ہوگا. وانہم یتباہون ایہم اکثر واردتا، اور ہر ایک شخص کی یہ خواہش ہوگی کہ کون سب سے زیادہ میرے حوض پر آنے والے ہیں. ہر نبی یہی چاہے گا کہ میری امت کی تعداد زیادہ ہو، میرے حوض پر آنے والوں کی تعداد زیادہ ہو، سب فخر محسوس کریں گے. وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرُهُمْ وَارِدًا، لیکن مجھے امید ہے کہ میرے حوض پر آنے والے میری امتیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہو. اور یقیناً بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والے جو امتی ہوں گے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر جام پینے والے ہوں گے، ان کی تعداد بے شمار ہوگی. وہ سب سے زیادہ ساری امتیوں کے مد مقابل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے سب سے زیادہ ہوں گے. اور بہت سارے لوگ حوض کوثر سے محروم بھی ہوں گے. کافر اور مشرک، شرک کرنے والے، ایمان نہ لانے والے، کفر اختیار کرنے والے، ایسے لوگ حوض کوثر پہ آئیں گے نہیں. اور اسی طرح مرتد اور بدعتی جو دین چھوڑنے والے ہیں، دین سے بیدار ہونے والے ہیں، دین سے پھرنے والے ہیں، دین کو چھوڑنے والے ہیں، ایسے لوگ بھی حوض کوثر پہ نہیں جائیں گے، بھگا دیا جائے گا. اور جو دین میں بدعتیں ایجاد کرنے والے ہیں، سنت چھوڑنے والے ہیں، نبی علیہ السلام کے دین کو بگاڑنے والے، ایسے لوگ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر آنے کی جرات کریں گے، ہمت کریں گے، کوشش کریں گے، لیکن جیسے قریب ہوں گے فرشتے ان کو کھدیر کر کے پیچھے ڈالیں گے، بھگا دیں گے وہاں سے. صحیح بخاری کی بہت ساری روایتیں ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ میری امتیوں میں سے کچھ لوگ آئیں گے اور میں ان کو اپنے وضو کے نشان کے ذریعے سے پہچان لوں گا کہ میری امت کے لوگ ہیں. نماز کی پابندی کرنے والے، وضو کی پابندی کرنے والے ہوں گے، لیکن دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنے والے، بدعتیں ایجاد کرنے والے، سنت کی دھجیاں اڑانے والے، ایسے لوگ میرے حوض کے قریب آئیں گے. میں ان کو بلاؤں گا، آنے دو میری امت کے لوگ ہیں، میری امت کے لوگ ہیں. فرشتے ان کو کھدیر کر بھگائیں گے اور کہیں گے اے نبی آپ کو نہیں معلوم یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے چلے جانے کے بعد دین کے اندر نئی چیزیں ایجاد کرنے والے تھے، بدعتیں پیدا کرنے والے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقاً لمن غیر بعدی، دوری ان کے لیے جو میرے دین کو بگاڑنے والے تھے، سنت میں اضافہ، سنت کو چھوڑ کر بدعت کو فالو کرنے والے تھے، بدعت کو ایجاد کرنے والے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر ایسے لوگ جو مرتد ہو گئے، ایسے لوگ جو شرک کرنے والے تھے، کفر کرنے والے تھے، یا دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنے والے تھے، ایسے تمام لوگوں کو حوض کوثر سے بھگا دیا جائے گا، حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے گا. لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کریں اور آپ کی سنتوں پر چلیں، دین پر مضبوطی سے قائم رہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اور سلیقہ بتایا ہے اسی منہج اور اسی راستے پر گامزن رہے. اپنی طرف سے دین کے اندر نئی چیزیں پیدا نہ کرے، منمانی نہ کرے. دین میں بڑی آسانی ضرور ہے، لیکن دین کے نام پہ منمانی کرنا اور بدعتیں ایجاد کرنا اور شریعت کی دھجیاں اڑانا یہ بہت بڑے نقصان کا سودا ہے، بہت بڑے خسارے کا سامان ہے. قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر ایسے لوگوں کو دھتکار دیا جائے گا، بھگا دیا جائے گا جو بدعت ایجاد کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا تک ہم کو زندہ رکھے، ایمان اور توحید قائم رکھے. جو ہم میں مریض ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے شفا کاملہ عطا فرمائے. جو پریشان اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور جو مقروض ہے اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کا معاملہ راستہ آسان فرما دے، اور ہم سب کو، آپ سب کو دنیا میں ایمان اور توحید پر قائم رکھے، اور ہم سب کو شرک اور بدعت اور خرافات سے بچائے، اور دجال کے فتنے سے بچائے، عذاب قبر سے بچائے، جہنم کی آگ سے بچائے، اور ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.